آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ممتاز بھائی۔ اور سب خیریت سے ہیں؟ ہاں سب بڑھیا، اللہ پاک کا کرم ہے۔ ایک مسئلہ ہے حضرت۔ مسئلہ کائے کا حضرت؟ مسئلہ نہیں، ایسے ہی میرا ہی سوال ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا حضرت، اسلامک لباس پاجامہ کرتا جو ہے، جو ہمارے حضور نے فرمایا ہے پہننے کے لیے، ہٹ جا۔ ہاں، یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ؟ یہ سنت ہے یار۔ اب سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ، اب یہ کوئی اس کی تو پھر پورے جو تحقیق ہے وہ مفتیان کرام بتائیں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت، جو نبی سے عشق کرتا ہو اس کے ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عمل کرتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، آج کے دور میں نہیں ہو پاتا ہے عمل، وہ بات ٹھیک ہے، مگر پھر بھی یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، نبی نے جو بتایا، جو اس کا طریقہ ہے، جیسے یہ لباس کا آج کے دور میں۔ اچھا، آپ کتنا عمل کرتے ہیں ذرا یہ بتائیں، آپ حضور سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے تو ہیں، کرتے ہیں۔ آپ کتنا عمل کرتے ہیں ذرا، کتنی سنتوں کا آپ اپناتے ہیں ذرا بتائیں۔ وہی تو کہہ رہا ہوں نا حضرت، جو کہ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں، پہلے میرے سوال کا نہیں کر پاتا ہوں۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتا ہے؟ ارے نہیں ہو پاتی ہیں، نہیں ہو پاتا عمل۔ وہ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو پاتا۔ جب صحابہ کے دور میں سارے صحابہ سے عمل نہ ہوا، ہاں وہ تو بات ہے، مگر اس لیے میں نے، اور ہر صحابی ایک دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے۔ جی جی جی، ہر صحابی کا عمل جو ہے ایک سا نہیں رہا، ہر صحابی سے ہر ایک صحابی کی جو ہے برابری نہیں ہوئی۔ جی جی، نہیں یہ لباس کا مسئلہ جو ہے، کیا یہ سنت؟ بس مجھے تو اتنا ہی پتا ہے بھائی، سنت ہے۔ اچھا، جو نہیں، اور جس طرح آج کپڑے پہنے جا رہے ہیں اس دور میں اس طرح کے نہیں پہنے جاتے تھے، وہی آج کے دور کے حساب سے کپڑوں میں چینجنگ آ گئی۔ اس ٹائم پہ کانٹے لگا لگا کے بٹن کی طرح جو ہے یہ روکا جاتا تھا کالر، تو ابھی کے دور میں جو پینٹ شرٹ اب بٹن لگائے جا رہے ہیں۔ سنیے نا حضرت، ہاں، جیسے ابھی کے دور میں پینٹ۔ اچھا آپ کا مسلک بتائیں گے؟ میرا مسلک؟ ہاں، آپ تو پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آپ مسلک پوچھ رہے ہیں ہم سے دوبارہ؟ ہاں دھیان نہیں ہے مجھے، بتا دیں گے تو میرا نام جانے میں اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں؟ ہاں، تو بس دیکھیے اتنا کیجئے جتنا ہو رہا ہے، ہاں، اور یہ بات خود جتنا نہیں ہو پا رہا دوسرے سے امید کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ امید نہیں کر رہے ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی طرح کا اس میں، اگر جیسے مجھے علم نہیں ہے کیا بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی ساری سنتوں کو نہیں فالو کر پاتے۔ اچھا وہ بات ہے، وہی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا آپ پوچھ لیتے ہیں کہ فرض، ہاں جو ستر عورت ہے اس کو چھپانا فرض ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت غلام غوث صاحب۔ کیونکہ پینٹ شرٹ ہم بھی الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، سب پہن لیتے ہیں حضرت، اسی لیے میں نے سوچا پوچھ لیتے۔ حضرت میں عالم نہیں ہوں، نہیں حضرت، تو چھوٹا سا سوال، مطلب کس تعلق سے حضرت؟ سب کا وہ ایک آدمی کو سب کا کتنا رہتا ہے وہ پوچھنا ہے۔ اچھا، یہ جو فطرے والا جاتا ہے، جی صدقہ فطر، جی، 2 کلو 45 گرام ہے حضرت۔ بولے تو پیسے کتنے اس کے؟ پیسے لگ بھگ 23 روپے کے آس پاس آ رہے ہیں۔ جی ہاں، باقی آپ 25 کے حساب سے نکال دے چاہیں، زیادہ چلا جائے کم نہ جائے۔ جی، زیادہ جائے بن جاتی۔ ہاں لگ بھگ 50 روپے کے آس پاس بن رہے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک، ایک آدمی میں 50 روپے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت، نور بھائی، ٹھیک ہے حضرت، شکریہ، جزاک اللہ۔ ہاں جی، آپ بھول جاتے ہیں، نمبر آپ کو سیو ہوگا میرا، اس لیے۔ نمبر سیو ہے، مگر آپ نے جو ایک بات کہی
کہ جو عاشق رسول ہو اس کو رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، تو ہاں یقیناً کرنا چاہیے، ہاں مگر ہر سنت پر عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ بات تو آج کے دور میں تو ویسے بھی کوئی نہیں ہو کسی پا سنت رہا پر ہے نا۔ عمل کرتا ہے، کوئی کسی سنت پر عمل کرتا ہے، کوئی کسی سنت پر عمل کرتا ہے۔ حضور نے ہاں کہا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو جس کی پیروی کرے گا حق پر رہے گا۔ ہاں بات تو یہ حق ہے۔ بات اتنی کرو، نہیں مطلب ہاں یہ سب قرآن میں بھی آیا ہے۔ ایسی باتیں نہ کہو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو پھر اگر بتائی جائیں تو تم پہ گرہ گزرے۔ استغفر اللہ، یہ بات استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ کیا بات ہے یار؟ نہیں استغفر میں اللہ کس سمجھ وجہ سے نہیں پڑھا؟ پایا آپ کی، نہیں میں سمجھ نہیں پایا، مجھے لگا کوئی غلط بات ہو رہی تھی۔ حضور نے یہ فرمایا ہے جی جی کہ ایسی باتیں تم نہ پوچھو ہاں کہ جو بتائی جائیں تو تم پر پھر گرہ گزرے، یعنی کرری اور سخت گزرے۔ اچھا، اس سمے نہیں سمجھ پائے تھے، اس لیے مجھے لگا کوئی غلط بات ہو رہی تھی اتنا تو۔ کبھی جیسے صحابہ اکرام پوچھتے تھے تو حضور کبھی خاموش رہتے تھے نا، جی حضرت، کبھی کبھی صحابہ ایک سوال کو بار بار کہتے تھے مگر حضور مطلب حکمتاً جواب نہیں دیتے تھے۔ جی جیسے کوئی صحابی تھے تو حضور سے فرمایا کیا یا رسول اللہ یہ جو حج ہے کیا ہر سال فرض ہے؟ ہر سال فرض ہے، سمجھے؟ حضور خاموش رہے تھے۔ اگر حضور کہہ دیتے ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جاتا مسلمانوں پر، ہو جاتا، ہاں سمجھے؟ جی حضرت۔ نہیں ایسے میں نے سوچا ایک بار لباس کے بارے تو میں دیکھیے حضرت سے پوچھ کوئی لیتے ہیں۔ مسلمان، کوئی عالم، کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو ہر سنت کو جو ہے اپنا لیتا ہو، ہر سنت پر عمل پیرا ہو۔ ہاں جتنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، بہتر، بہت اچھا ہے۔ وہی تو ہم بھی سوچ رہے تھے، آپ سے پوچھنے کا مطلب یہی تھا کہ حضرت جتنا کوشش کر رہے ہیں اتنا ہو رہا ہے اسی میں۔ ہاں مومن اگر کی آج کے اچھی دور نیت میں، اس کے اچھے اعمال سے بہتر ہے۔ جی الحمدللہ، نیت تو الحمدللہ اچھا ہی ہے، اچھی ہے آپ نے کوئی بہت اچھی ہی۔ نیت کی مگر وہ آپ سے نہیں ہو پایا، مگر الحمدللہ اس نیت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ جی الحمدللہ، یہی تو مین آج آپ نے ہمیں بتا دیا، کوشش کر رہے ہیں کوئی اچھی نیت کے لیے نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا ثواب مل جائے گا، ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ مان لو کوئی بندہ ہے، کوئی آدمی ہے، اس نے کہا میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، ہوں، ٹھیک ہے، جی اور وقت پہ جاتا ہی نہیں، جی صرف عمل کیا، پھر صرف نیت کی، سمجھے؟ جی مسجد بھی سنیوں کی ہے، امام بھی سنی ہے، جی اور جاتا نہیں وقت پہ، جی سمجھے؟ ہاں جی کسی جی مجبوری میں پھنس گیا تو الگ ہے۔ کسی مجبوری میں تو جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے اور اس کا پھر جب افسوس کرتا ہے بندہ تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کا ثواب الگ ملتا ہے جو افسوس کرتا ہے۔ وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے کوئی نیک بندے تھے، اب وہ صحابیوں میں سے ہیں یا ولیوں میں سے ہیں میرے ذہن سے بات نکلی ہوئی ہے۔ آپ بولے نا جو اگر مجھے سمجھ ہوں گے تو۔ فجر کی ان کی نماز چھوٹ گئی تھی تو بہت روئے، سمجھے؟ دوسرے دن کو شیطان نے خود آ کے اٹھا دیا۔ جی یہ مشہور ہے، یہ پہلے بھی سنے ہیں ہم لوگ بھی۔ سمجھے؟ جی جی ہاں کیونکہ اللہ کو وہ رونا بہت پسند آیا، وہ جو افسوس کیا انہوں نے، وہ جو ان کو اس بات سے تکلیف ہوئی بہت پسند آیا۔ تو شیطان نہیں چاہتا ہے کہ بندہ مومن زیادہ ثواب کمائے۔ یعنی حضرت انسان اگر جنت میں بھی جائیں گے، عمل تو وہ تو ٹھیک ہے، بٹ زیادہ تر نیت کا زیادہ مین ہے، نیت کتنا صاف ہے، ہاں نیت کے حساب سے اس کو عمل بھی قبول ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار یہ تو نیتوں بخاری پر ہے۔ شریف کی پہلی حدیث ہے نا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، جی انما الاعمال بالنیات۔ ہاں جی جی، مطلب انسان اگر کوئی کام کر رہا ہو، مجبوراً ہو، اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اگر اس کا نیت صحیح ہے تو اس نیت کے حساب سے اس کو جنت ملے گا، ہے نا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے انکار، جی جیسے مان لیجئے نماز 5 ٹائم فرض ہے نا،
جی جی اسی کا مسئلہ تو آنا سنیے ابھی میری ہم بات. پوچھنے والے تھے حضرت. اور بندہ مومن پڑھ نہیں پا رہا ہے, جی ٹھیک ہے, مگر وہ مسلمان ہے. جی کیا ہے؟ مسلمان ہے. مسلمان ہے. اور کسی نے انکار کر دیا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, نماز سے انکار کر دیا, جی ٹھیک ہے, جی تو وہ کافر ہو جائے گا نماز کا انکار کرنے کی وجہ سے. کوئی بہانہ بازی جیسے دوست یار میں جیسے کوئی دوست کہا کہ چلو یار نماز پڑھنے, وہ بہانہ کر دیا. ہاں, اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں, جی ٹھیک ہے, اگر کوئی پریشانی ہے, کوئی غلط حالت میں ہے, ناپاک ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ کہہ دے گا کہ یار میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں یا میں پاکی حالت میں نہیں ہوں, یہ الگ بات ہے. مگر کوئی بہانہ بھی تو کر دیتا ہے, کسی کا من ہی نہیں ہوا جانے کا, اگر کوئی بول دیا کہ چلو بھائی, وہ بہانہ مار دیا کسی اور وجہ سے, جبکہ اس کو وہ چیز نہیں ہے, تو اس جگہ پہ کیا حکم ہے حضرت؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا وہ دے گا اسے, کیونکہ آج کل تو اس کے لیے تو بہت ساری, میں ہاں بہت ساری دوست جو ہے, یاروں میں اکثر ہوتا ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ ہر چیز ٹھیک ہے, بندہ کوئی آگے کہہ رہا چلو بھائی نماز پڑھنے, بٹ اس کا من اب نہیں دیکھیے ہے بس آج اتنا جانے ہی کا. ہے. میں کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. جی اچھے دوست کی اچھی صحبت کا اثر پڑتا ہے. جی جی الحمدللہ. اچھے دوست کی اچھی صحبت ہوتی ہے, برے دوست کی بری صحبت ہوتی ہے. تو جی ایسے انسان سے دوستی مت رکھو جو بے نمازی ہو. بے نمازی ہو, بہت حکم ہے یہ, زبردست. سمجھے؟ جی حضرت. ہاں, اور سب میں حضرت خود ایسے لوگوں میں جا کے اٹھتا بیٹھتا ہوں جو اچھے لوگ ہیں, پرہیزگار ہیں, نمازی ہیں. جیسے بے نمازی کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہے. ہاں, اگر اس کے پاس بیٹھو تو وہی اچھی نیت لے کے بیٹھو کہ یار اس کو کوئی ہم اچھی بات بتا دیں, کوئی اس کے دل میں کوئی اچھی بات ڈال دیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس بیٹھنا منع ہے, اپنی نیت لے کے بیٹھو. کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے چکر میں ہم تبدیل ہو جائیں. یعنی اس کو تبدیل اپنے بزرگوں میں نے, کرے, اپنے کو تبدیل اس میں نہ ہونا ہے. ایک منٹ, جیسے بزرگ, گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, جی وہ اپنے بچوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ بیٹا کسی شرابی کے پاس مت بیٹھنا, کسی جواری کے پاس مت بیٹھنا. جی جی شرابی کے پاس بیٹھو گے, شراب نہیں بھی پیو گے تو بدنام ہوگے. یار اس کا جی دوستانہ, اس کا یارانہ ایسے لوگوں سے ہے, ان لوگوں سے, جی سمجھے؟ جی اور ایک دن مطلب خود اس پر اتارو ہو جاتا ہے. یہ جو آدمی نشیڑی بنتا ہے, چرسیا بنتا ہے, شرابی بنتا ہے, یہ کوئی آٹومیٹک تھوڑی بن جاتا ہے. یہ بھی صحبت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. صحبت کی وجہ سے اثر تو صحبت کرے گا ہی, جہاں پہ جائے گا اس کا گن تو آئے گا. آدمی جواری بن جاتا تو خود نہیں بن پاتا, نہیں بنتا, بلکہ اپنے کسی دوست کی وجہ سے, اس کی صحبت کی وجہ سے بن جاتا ہے. سمجھے؟ جی حضرت. اچھا حضرت ایک بات اور پوچھنے کی حضرت, ہاں, جیسے حدیثوں میں, روایتوں میں ذکر کیا زور گیا سے بولو ذرا. ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی ہوگا. اچھا, اس کا 100% میں اگر 99% بھی ایمان ہوگا تو وہ بھی جنتی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے حضرت. ہاں, اگر اس میں اگر دیکھا جائے, دیوبندیوں کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے, 99% میں یا 100% وہ کافر ہیں؟ وہ تو قرآن پاک کی آیتیں ہیں, حدیث پاک ہے, سب ہے. جی قرآن پاک کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد کفرتم بعد ایمانکم. جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ہنسی مذاق اڑایا, جی ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. سمجھے؟ جی یہ قرآن ہے. تو جو کافر ہو گیا اللہ رسول کی یا دین کی مذاق اڑا کر, سمجھے, جی جی کلمہ اس نے بھی پڑھا ہے مگر دکھاوے کا, منافقت. تو آپ نے جو کہا پہلے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان, تو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں, ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں, مسلمان نہیں. مگر ایک اور بھی تو حدیث ہے کہ ہر اگر حج کرنے والا, 100% میں اگر وہ میں بتاؤں گا.
جی وہ میں بتا بتاؤں گا. زیادہ تر. ہر حج کرنے والا، ہر زکوٰۃ دینے والا، ہر جہاد کرنے والا مسلمان نہیں، جی کیونکہ یہ سارے ریکارڈ موجود ہیں. جی کچھ منافق ایسے تھے جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، ہمارے نبی کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ہمارے نبی کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، جی مگر ایمان والے نہیں تھے. جی ان کے دل میں بغض تھا، کینہ تھی، حسد، جلن. سمجھے؟ یعنی کہ رائے کے برابر بھی اگر نبی سے کوئی گستاخی ہو جائے وہ کافر ہو جائے گا. نبی سے یا نبی کی شان میں؟ نبی کی شان میں ہاں. گستاخی کر دے یا کچھ لکھ دے وہ ہاں. بندہ کافر ہو جائے جو گا. اللہ کے نبی کی شان میں توہین کرے گا جی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھاتا. توبہ کی ایک اور توفیق بھی بات نصیب یہ نہیں ہوتی ایسے انسان کو. اچھا ایک بات سنیے نا حضرت، جیسے اسماعیل دہلوی ہو یا اشرف علی تھانوی ہو، یہ تو مطلب کھلا عام یہ کافر ہو چکے ہیں یہ دیوبندی میں جو ہے. مگر میرا یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، جو سیدھا آدمی ہو دیوبندی. اچھا یہ بتائیے اب مگر آپ، وہ جیسے دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں نا، مولوی اشرف تھانوی ہے، رشید احمد گنگوہی ہے، قاسم ننوتوی ہے، خلیل احمد مہدوی ہے، ان کو تو آپ ایک دم پکا کافر مانتے ہوں گے. بالکل مانتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی تو لکھا ہے من شک فی کفری و عذابہ فقط کفر. وہ عذابہ نہیں ہے، وہاں وہ عذاب ہی ہے. عذاب ہی ہے. ہاں. کوئی نہیں حضرت، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے ادھر ادھر. اس کو کافر نہیں مانیں گے تو پھر دقت ہو جائے گی نا ہمیں. ہاں 100% مارتے، اگر اس سے پلس بھی ہو تو وہ بھی جیسے نہیں اسماعیل لگتا. دہلوی کا آپ نے کفر بتایا، جی تو فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جی اس پر کفر کا فتویٰ دیا. جی سمجھے؟ جی ہاں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کچھ اس کی عبارتیں کفریہ بتائیں کہ یہ اس کی کفریہ عبارتیں ہیں. جی جو ان کو کفر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. سمجھے؟ جی اور اس کی توبہ کا ایک جو ہے اس کی توبہ کی افواہ ہوئی، اور کتاب حکایات اولیاء تھانوی کی کتاب موجود ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ تقویۃ الایمان جب اس نے لکھی تھی تو پہلے عربی میں لکھی تھی، بعد میں اردو میں اس نے لکھی. تو اردو میں جو لکھی تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں جو ہے غلطی ہوئی ہے، لکھنے میں تشدد ہوا ہے. سمجھے؟ اچھا وہ یہ بات کو ایکسپٹ کیا کہ غلطی ہوئی ہے. ہاں ہاں ہاں. تو اچھا، اس پھر کی بھی وجہ کتاب سے کو چھاپنے. ہاں اس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ اگر واقعی اس نے توبہ کی ہو اور اس کو پھر کافر کہا جائے تو یہ درست نہیں رہے گا. اور علماء محتاطین یعنی جو متقی پرہیزگار علماء ہیں ان کو بھی جو ہے اس کو کافر کہنے سے روکا، منع کیا. کس نے یہ لکھا تھا، نام بتائیں ایک بار حضرت. اسماعیل اعلیٰ دہلوی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ جو اتنی عبارتیں ہیں، یہ جو اس نے کفریہ عبارتیں لکھی ہیں، یہ واقعی کفریہ ہیں. ان میں تو جو اس چیز کو ایکسپٹ کیا تھا وہ اشرف علی تھانوی، کون لکھا تھا؟ کیا چیز؟ یعنی جو اعلیٰ حضرت نے جو بتایا کہ یہ کفریہ ہے، اور وہ جو کہا کہ ہاں یہ کفریہ چیز لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، اس نے ایکسپٹ کیا. کس اس کا نے نام ایکسپٹ کیا کیا؟ ہے؟ آپ ہی جو بتائے جو کہ وہ ایکسپٹ کیا تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بولنا کیا چاہ رہے ہو آپ. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں حضرت، جو کہ وہ کفریہ باتیں لکھی تھی کتاب میں، اس کو معلوم تھا کہ یہ کہ اس میں غلطی ہوئی ہے. وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. کون سے عالم، اس کا نام کیا ہے؟ اسماعیل دہلوی. ارے اسماعیل دہلوی کی جو کتاب ہے تقویۃ الایمانیہ اور دوسری کتابیں ہیں، اس کی عبارتوں کو اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ یہ کفریہ عبارتیں ہیں. جی سمجھے؟ مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے احتیاط برتا ہے اس کو کافر کہنے میں. یعنی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اسماعیل دہلوی کو. ارے یار کیوں نہیں کہہ سکتے یار. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیے اچھا میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا یہ بات، آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہو.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود احتیاط برتا اس کو کافر کہنے سے، جی جی اس لیے کہ اس نے جو لوگوں کی میٹنگ کی اور اس میں اس نے اپنی غلطی کا اظہار کیا کہ میں جانتا ہوں یہ کتاب میں نے لکھی ہے اور اس میں بعض جگہ تیز الفاظ آ گئے ہیں، تشدد ہو گیا ہے، شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا ہے، یعنی اس نے اپنی غلطیوں کا اظہار کیا جی اور اس نے کہا کہ میں اس کتاب کو صحیح کرتا مگر وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ جی جی سمجھ میں اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ جی جی تو اسی چیز کو بات مد تو نظر نہیں. رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں. اس کو دوبارہ سے کافر نہیں بولا بلکہ احتیاط کیا، کیونکہ ایک بار تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگ ہی چکا ہے، مگر دوسروں کو جی. اس کو کافر کہنے سے روکا بھی نہیں. اچھا روکا بھی نہیں. ہاں اچھا یعنی بات آ اگر رہی کوئی سمجھ میں؟ کہے اس کو کافر، ہاں اگر ابھی کوئی کہے اس کو کافر تو وہ کہہ سکتا ہے. کہہ سکتا ہے. اچھا یہ بات ہے. ہاں کیونکہ اس کی کفریائی باتیں ہیں، وہی باتیں آج تک چھپی آ رہی ہیں. ارے اسی نے نہیں تو یہ میرا کفر پھیلایا ہے. اب اتنے کتاب پڑھ کے ہمیں اتنے منع نہیں عالم ہو کیا، گئے تو ہمیں کافر کہنے سے نہیں روکا، ہمیں منع نہیں کیا، جی جی یہ بات تو صاف واضح بلکہ ہو گئی علماء ہے. محتاطین متقی پرہیزگار جو بڑے بڑے جید علماء ہیں ہوں. ان کو روکا کہ ہو سکتا ہے جی کہ اس نے توبہ کر لی ہو. جی سمجھے؟ جی جی بہرحال یہ افواہ تھی. اب اس افواہ میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں تو اس پر پرہیزگار علماء احتیاط کرتے ہیں. ہم لوگ نہیں کر سکتے. پھر وہی بات یار، آپ اعلیٰ حضرت سے زیادہ جانتے ہو کیا؟ نہیں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے نا. پھر کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا ہے کہ میں کسی کو کافر کہنے سے منع بھی نہیں کرتا. ہاں تب تو بات یہاں واضح ہوگی، کہہ سکتے ہیں، وہ بات الگ ہوگی. آپ نہیں میرا سوال وہ نہیں تھا حضرت، وہ تو جس پہ کفر کا دیکھو فتویٰ ہر لگ بات کو گیا. سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن ہونا چاہیے، علماء کی صحبت بھی ضرور ہونی چاہیے. الحمدللہ علماء کی صحبت میں رہا ہوں حضرت، میں ہاں سمجھ رہا ہوں تو کہ اس سارے بات بات کو آپ میرا علماء سے یہ دوبارہ تو سے تحقیق کر لیجیے گا، شاید ہو سکتا ہے میری بات ابھی بھی سمجھ میں نہ آئی ہو یا میں آپ کو ٹھیک سے نہیں سمجھا پا رہا ہوں. نہیں بالکل الحمدللہ میں سمجھ چکا ہوں، مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں نہیں کہہ پایا نا ابھی تک. ہاں میرا بولیے. بات وہ ہے جو کہ دیوبندی کا، جیسے ابھی بریلوی دیوبندی چل رہا ہے. اب کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے دیوبندی میں، وہ سیدھا سادہ ہے، ہاں وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں کہ کیا ہے دیوبندی کیا ہے بریلوی. اس کو نہیں کہہ سکتے نا پھر کہ یہ غلط ہے یا یہ جہنمی ہوگا ہر یا کچھ ہوگا. دیوبندی اس کو کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہاں وہی اور میرا آج مان تک ہے. تم نے میری آڈیو میں بھی نہیں سنا ہوگا کہ جس سے میں نے بات کی ہو میں نے اس کو کافر کہا ہو. نہیں آپ نے کبھی نہیں جب کہا اس ہے. سے کوئی بات گنہگار ظاہر ہوئی ہوگی، جب اس سے کوئی بات نکلی ہوگی یا اس کے علماء کو اس نے نہیں مانا ہوگا، کافر نہیں کہا ہوگا، تبھی میں نے اس کو کچھ بولا ہوگا. یعنی تحقیق کرنے کے بعد یعنی ہی میں کسی کو غلط میں ماننا شروع ہے. میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا. یعنی پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ آگے کا یہ آدمی کس حد تک صحیح ہے ہاں یا نہیں ہے، اس کے بعد ہی جواب دینی چاہیے. ہاں جی یہی مطلب اب سمجھ گئے ہم کہ بات کیا ہر ہے. دیوبندی کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر دیوبندی کافر نہیں ہوتا. جی 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 بہت سارے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلا رہے ہیں ان جی کو دیوبندیوں کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے. 85% سے زیادہ لوگ دھوکے میں ہیں اور اپنے آپ کو جماعتی کہلا رہے ہیں، دیوبندی 85%. کہلا رہے ہیں، تبلیغی کہلا رہے ہیں. جی وہ دھوکے میں اس کو اتنا علم ہے نہیں، وہ اپنا ہاں جو بتا ہاں رہا ہے وہ کر رہا ہے. ہاں پہلے آپ ہاں سمجھائیے بتائیے اور جب نہ مانے تو پھر اس پر بھی وہی حکم آئے گا جو تھانوی ننوتوی یا میٹھوی گنگوہی پر آتا ہے. ہاں اب جا کے آتا ہے اس پہ. یعنی تحقیق کرنا چاہیے کسی کو کہنے جی سے پہلے. جی یہ مین بات آتی ہے ہاں سامنے کی، کسی کو بنا تحقیق کیے آپ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی، ہاں چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر میری کوئی اکثر آڈیو میں نے بتایا ہوا ہے کہ ان دیوبندیوں میں کم سے کم 85% زیادہ لوگ دھوکے میں ہیں. سمجھے؟ جی اور جی ان میں خود بھی تھا. آپ بھی ہو؟ ہاں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں ان لوگوں میں. آپ رہ چکے ہو؟ اور کیا، تبھی تو میرے اندر اتنی سختی ہے.
तभी तो आप हर चीज को समझ पा रहे हो, तभी तो जवाब दे पा रहे हो, है ना। दुनिया 15 में साल देवबंदियत जाने का के कोई देवबंदी बावजूद मौलवी ऐसा भी। पैदा नहीं हुआ, किसी देवबंदी बंदरिया ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो इस गुनहगार से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। चलिए, यानी अल्लाह ने आपको बचा लिया। बेशक बेशक, ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है, एहसान है, समझे। ये रसूल पाक का जी। सदका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तभी तो आप बच पाए, नहीं तो ईमान कब इन लुटेरे लोगों में लुटते जाने चले के जाएंगे। बाद बहुत नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों से आदमी निकल पाए। बहुत कम लोग निकल पाते हैं, मगर निकल जाते हैं। इनके बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुनाजिर तौबा करके निकल चुके हैं। बात एक्चुअली क्या है, मेरा जो ननिहाल है ना, हाँ। मेरी जो, वो सारे देवबंदी है, जितने भी है उसके घर में, यानी मेरा मामा का लड़का सब वो आलिम है, हाफिज है, सब कुछ है। जी। तो मैं कभी कभी कतराता हूँ वहाँ जाने से, मैं जाता ही नहीं कि पता नहीं वहाँ जाने से। अच्छा एक और बात बता दीजिए हजरत, बाइक देवे अगर कोई चला जाए जैसे साथी के साथ में या कहीं अपने, जैसे मैं ननिहाल की बात कहा, वहाँ पे अगर बाइक देवे अगर पहुँच जाए तो खाने में किस तरह से, क्योंकि खाना वाना सब तो हराम है उसके पास जाने से, खाने से, तो वहाँ पे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जिससे भी तुम अल्लाह रसूल की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन देख लो, वो चाहे तुम्हारा कैसा ही अजीज हो, कैसा ही करीब हो, कैसा ही कुर्बत वाला हो, समझे, उसे अपने दिल से, उसकी मोहब्बत को अपने दिल से ऐसे करके निकाल के फेंक दो जिस तरह दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। जी जी बिल्कुल, समझे। जी जी। और कुरान में भी आया है कि अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो जबकि वो ईमान पर कुफ्र को पसंद करते हो। जी। तो जब अल्लाह रसूल ने मना फरमा दिया उन लोगों से मेल जोल रखना, रिश्तेदारी करना, उनसे मेल मोहब्बत रखना, उठना बैठना, तो फिर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो यहाँ और जा रहे हो तो फिर उनके यहाँ का गोश्त खाना बिल्कुल मना है। नहीं, बाय द वे अगर ये हद लेवल पार करके फिर भी वो चला गया हो, मजबूरन ना जाते हुए पर भी वो चला गया हो, ऐसा सिचुएशन आ गया हो, तो वहाँ पे किस तरह का एहतियात रखना चाहिए, ये पूछ रहे थे। वहाँ पर एहतियात ये रखना चाहिए, अगर जा रहे हो तो अपना खाना खा के जाओ। वहाँ पे कुछ भी नहीं, सादा भी खाना नहीं खा सकते। खा सकते हो भाई, गैर मुस्लिम के यहाँ भी खा सकते हो, मगर गैर मुस्लिम गुस्ताखे रसूल तो नहीं होता ना। उसने कलमा नहीं पढ़ा वो अलग बात है, वो हमारे नबी की शान में तौहीन नहीं करता ना, हमारे वलियों की शान में तौहीन नहीं करता ना। जी। इन देवबंदियों से बेहतर तो ये गैर मुस्लिम है, ये कलमा ना पढ़ के भी हमारे नबियों वलियों की इज्जत करते हैं, उनका अदब और एहतराम करते हैं। सुनिए ना, ये हिंदुओं में मगर 10% ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे जाहिल जफर जो अभी के दौर में नरसिम्हानंद हो गया, ऐसे सब जो कुफरिया बात बोलते हैं। क्या चीज, मैं समझा नहीं, दोबारा से बोलो जरा। हिंदुओं में भी बहुत ऐसे अभी के दौर में हैं जो कि नबी के शान में गुस्ताखी बातें करते हैं। बहुत से तो नहीं है, जैसे यानी बहुत से नहीं है, इसका भी मैं जवाब दे दूंगा। 10% है मेरा कहने का मतलब। RSS के कुत्ते हैं, बिकाऊ कुत्ते, हाँ समझे, जिनका कोई नामो निशान नहीं। आई बात समझ में। जी जी जी। वो ऐसे कोई चंद पिल्ले हैं, चंद कुत्ते हैं, चंद खिंजीर हैं जो ये नफरत फैलाते हैं। यानी इसके वजह से पूरा हिंदुत्व को मैं नहीं बदनाम कर नहीं जी, मगर एक किताब जैसे एक देवबंदियों से, मगर देखा जाए तो देवबंदी में यानी एक बात बताऊं, हर देवबंदी अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करता नजर आएगा, मगर हर हिंदू अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करता नजर नहीं आएगा। आप देख लो, चेक कर लो जाके। एक मेरा कहने का मतलब, आला हजरत ने जो मना किया है देवबंदियों से हिंदुओं से मिलने का, जो कुछ हद तक जायज किया, मतलब ये कैलकुलेट किया होगा आला हजरत ने कि सबसे ज्यादा कुफरिया तो देवबंदी लोग हैं, यानी 70%, ये 10% है, तभी इसके पास जाने से मना कर रहा है ना आला हजरत। अरे हिंदू से अगर तुम मेल जोल रखते हो, हिंदू के साथ कारोबार करते हो, तो वो तुम्हारा ईमान नहीं छीनेगा, तुम्हारा ईमान नहीं लूटेगा। जी जी बिल्कुल। मगर अगर तुमने वहाबी देवबंदी के साथ कारोबार किया, उससे मेल मोहब्बत की, उससे मेल जोल रखा, तो वो तुम्हारा ईमान लूट लेगा, तुम्हारा ईमान बर्बाद कर देगा।
इसलिए मना किया, मतलब ये हाँ। मेन मकसद हुआ। अच्छा एक चीज मिसाल दे दूं मैं आपको, आप काम क्या करते हो पहले ये बताओ। पढ़ाई करता हूँ, अब पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं किया हूँ, काम कोई ढूंढ रहा हूँ, अगर मिलेगा तो करेंगे। पढ़ाई करते हैं। आपके घर में फल फ्रूट सब्जी वगैरह आती है? आती है। चलिए आलू जरूर आता होगा आपके यहाँ। जी जी, ये तो सभी के यहाँ। चलिए कभी आलू इकट्ठा आया है आपके यहाँ, इकट्ठा? कट्टा भर के? हाँ, कट्टा भर के भी आया है। अच्छा अच्छा, उस कट्टे में कभी कोई एक आधा आलू सड़ा हुआ निकला है, खराब निकला है? निकला है। अच्छा, उस सड़े हुए आलू को अगर आपने ना निकाला हो तो क्या आस पास के आलू सलामत रहे हैं या सड़ गए हैं? अगर उसको नहीं निकालेंगे तो सभी सड़ जाएंगे फिर। जी, और उस सड़े हुए आलू को, उस बदबूदार आलू को निकाल के फेंक दिया जाए तो दूसरे आलू, उसके जो आस पास के आलू हैं वो सलामत रहेंगे। वो एकदम महफूज हो जाएंगे फिर। जी, सभी महफूज हो जाएंगे। सिर्फ एक इसी तरह वहाबी देवबंदी से मेल जोल रखने वाला सड़ जाता है, उसको दाग लग जाता है, उसके ईमान में पिलपिलापन आ जाता है, उसके अंदर सुलह कुल्लियत की बीमारी जो है फैलने लगती है। जी जी, ये बहुत ही आप वो बात बताए जिससे कि ईमान बच सकता है अभी के दौर में। नहीं तो पता नहीं कब मतलब मोटिवेशनल हाव भाव में आ जाएगा, वो कहेगा मैं भी तो मानता हूँ। अब इल्म रहेगा तभी तो पहचान पाएगा कि ये कहाँ तक मानना है। देखो है ना? हम देवबंदी के सामने भी बात करते हैं तो खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, मैं डर के बात नहीं करता और उसका मुंह बंद करके आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात ऐसा नहीं है कि मैं खाली फोन पर बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सामने से बात करता हूँ मैं बहुत सारे लोगों से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है मैं बिहार का हूँ, मेरे जुबान में हो सकता हाँ, है कि कोई मैं बात अभी नहीं है, नहीं नहीं बोल पा रहा हूँ। हाँ मगर मैं आपको बता दूं, मेरा जो वो मामा का लड़का है ननिहाल में, हकीकत में मेरा नानी इंतकाल हो गया था, समझे हजरत? अच्छा वो भी मानता था पोता ही का बात, तो मैंने मिट्टी देने नहीं गया था नानी को, जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये नानी जो है मेरी, ये ज्यादातर अपने बेटा पोता का ही बात को फॉलो करती है। अच्छा मैंने उसको देखते हुए मैंने कहा नहीं, मैं मिट्टी भी देने नहीं जाऊंगा। मैं इतना बताइए, नफरत किया। ये भी जो है ईमान की मजबूती है, सुनिए चाहे ना, वो वो लोग नानी हो हमसे, या दादी हो या बाप हो या कोई हो। इसलिए अब वो हमें उसके बाद मुझे पूछने लगा कि तुम्हारा नानी इंतकाल हो गया, क्यों नहीं गया? मैंने कहा मेरा मन नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे बहस होने लगा। मैंने कहा आप लोग जो है ना, मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाता हूँ, मुझे मत खोलो ना मुझे। तो ऐसे कहने लगा। जब धीरे धीरे बात होने लगी तो अकीदे वाली बात आने लगी। जब अकीदे वाली बात आ गई तो मैं जी। वहाँ पे हो गया, अपने आप को एक्टिव कर लिया कि अब ये ना मेरा कोई नहीं है इस जगह पे, जी, इसको जवाब देना वाजिब हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा ये कुछ वैसे भी नहीं था, अब तो और भी नहीं है। मैंने कहा देखिए, मैं आप लोग को वैसे भी मुसलमान नहीं मानता, आप पढ़े लिखे हैं ना, आप तो इन सबों को फॉलो करते होंगे, अशरफ अली थानवी को, इस्माइल देलवी को, इन किताबों को भी फॉलो करते होंगे। उसने कहा हाँ। मैंने कहा ये सारे बेकार है, ये जितने भी पढ़े हैं ना, समझ लो आप अगर पढ़े हैं इसको, मतलब इस पे अमल करते हैं तो आप भी काफी ऐसे डायरेक्ट भी किसी को मत कहा करो, पहले उनको उनके घर की खैर खबर बता दो, पहले उनके घर के हकीकत उनको सुना दो, उनके घर के हवाले उनको दिखा दो, फिर उनसे पूछो कि बताओ इस तरह का अकीदा रखने वाला इंसान मुसलमान ही है या काफिर हो जाएगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लो। वो तो पहले हो चुका था ना हजरत, वो तो अच्छा। मैं पहले ही समझ चुका था कि ये मतलब नबी के बारे में है ना, वो हाँ। बहुत बड़े बड़े बात बोलते थे, उससे मैं अच्छा, खुद सुना था। जी, तो मैंने उसको बोलने का जरूरत नहीं है, बट मैं पहले कहता नहीं था। हाँ, मगर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कहना पड़ा कि आप लोग काफिर है डायरेक्ट, क्योंकि मैं सुन चुका था कि नबी के इल्म को वो नहीं मानते हैं। अगर जी। वो मानते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा मानते हैं, उतना नहीं मानते। मैंने कहा ये थोड़ा थोड़ा क्या है? हाँ, आपने वो आयत नहीं पढ़ी, वमा मा काना वमा यकुन, यानी हमारे नबी को आलिम अरवा से लेके लास्ट जन्नती कौन होंगे, जहन्नमी कौन होंगे, वो भी हमारे नबी को पता है। तो आप कह रहे थे कयामत, हाँ ये अच्छा बात ठीक आ है गई भाईजान, मैं हजरत। जरा बाद में बात करता हूँ। जी हजरत, जी हाँ। हजरत, जी हजरत, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहा सुना
آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔